السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کتاب وحی کے بیان میں باب رمضان المبارک میں جبرائیل کا وحی لانا۔ حدیث نمبر 6۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی تھے، اور رمضان المبارک میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب وحی کے بیان میں باب ابو سفیان اور ہرقل کا مکالمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کو خط مبارک۔ حدیث 7۔ ابن عباس عبداللہ بن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ ہرقل شاروم نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت کے لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس اہلیہ پہنچے، جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء، امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں ان سب کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس ابو سفیان سے اس شخص کے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو اس کو جھوٹا ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی، یہ لوگ مجھے کو جھٹلائیں گے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گواہی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات ہرقل سے پوچھی۔ کہنے لگا، اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں سے ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، ان کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا، بڑے لوگوں کی ان کی پیروی اختیار کی یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا، اس کے تابع روز پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی ساتھی پھر جاتا بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، کیا آپ نے اس دعوے نبوت سے کبھی بھی موقع ملا ہے؟ اس نے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے صلح کی، یہ مقرر مدت ٹھہری اور معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کہ کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا، لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت دیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت دیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسبت پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم سے اعلیٰ نسبت ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں اعلیٰ نسبت ہی بھیجا جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعویٰ نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے تم بھی اس بات کی تلقین کی ہے جو پہلے جا چکی ہے۔
میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے تو تم نے کہا کہ نہیں، میرا دل ان بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوگا تو کہہ دوں کہ وہ شخص بہانے سے باوجداد کی بادشاہت اور ملک کا دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں تم سے پوچھا کہ اس بات کی کہی یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی کا دھوکہ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں سمجھ لیا جو شخص آدمی کو دھوکہ سے بچنے اور اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے، تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے نہ خوش ہو کر مرتدی بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی حیثیت بھی یہی ہے، جن کے دلوں میں اس کی مسدت رچ بس جائے اسے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کسی چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتا ہے اور سچ بولنے کو کہتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف برداشت گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہر کل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط منگایا جو آپ نے دجیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے حاکم بصری کے پاس بھیجا تھا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے، شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو ہر دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ پر ہی ہوگا۔ اور اہل کتاب ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم ایک اللہ کی اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہر کل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قبشہ کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تم پر تو بہت بڑھ گیا ہے، دیکھو تو اس سے بنی اصفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب غلبہ ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ وہ مجھے مسلمان ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن نطور اہلیہ کا حاکم ہرقل کا مصاحبہ اور شام کے انصار کا لاٹ پرداری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب اہلیہ آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا۔ اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن نطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا
وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرکل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسار نے بیچا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرکل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرکل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرکل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرکل کی طرح ماہر تھا۔ دوست کا خط، اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرکل کے موافق تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرکل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حماس کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کے بقا چاہتے ہو تو اپنی نبی کے بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے۔ آخر جب ہرکل نے اس بات سے اس کی نفرت دیکھی تو ایک ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، تو کہنے لگا، ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آیا تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس نے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب وہ سب کے ساتھ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بظاہر ہرکل کی آخری حالت یہ رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی صحیح سے روایت ہے۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کے بیان میں باب اس بات کا بیان کہ تمہاری دعائیں تمہارے ایمان کی علامت ہیں۔ حدیث نمبر 8۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی 5 بنیادی چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کے بیان میں باب ایمان کے کاموں کا بیان۔ حدیث نمبر 9۔ فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی 60 سے کچھ اور اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری کتاب ایمان کے بیان میں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان بچے رہیں، کوئی تکلیف نہ پائے۔ حدیث نمبر 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہیں ان کے کام کو چھوڑ دیں جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ جزاک اللہ خیرا۔ ہماری ویڈیو کو شیئر، لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔